السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنی طرف سے سنو ٹی وی کی طرف سے تمام اہل اسلام کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آج کی رات برکت کی رات ہے، سعادت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور آدمیت کے عروج کی رات ہے، کلائمیکس کی رات ہے۔ اس رات معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو تحفے عطا کیے ان میں سے ایک نماز ہے۔ جیسے نماز مومن کی معراج ہے اور یہ نسبت معراج کے ساتھ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پہ۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اس کی ورس نمبر 1 جو قرآن مجید سے معراج کا ثبوت ملتا ہے، جو کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ مذکورہ آیت کو اگر ہم ان ڈیپتھ دیکھیں تو واقعہ معراج کو یعنی معجزے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نبوت کے 12ویں سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا ہوئی۔ بعض محققین نے 11واں سال بھی لکھا ہے اور اس میں ایک اپنی 2 آراء موجود ہیں، مگر مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب مختصر میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ قرآن سے بھی احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے بھی ثابت ہے۔ جو حد تواتر یعنی کثرت کے قریب پہنچ گئیں ان کا منکر بھی گمراہ ہے۔ اب ہم اگر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ حالت بیداری میں ہوئی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، اور یہی جمہور اہل اسلام کا موقف ہے اور عقیدہ ہے۔ اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں معراج ہوئی۔ میں چونکہ پورا کرکس لے کے ریسرچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نصوص آیات اور احادیث سے بھی یہی مستفاد ثابت ہوتا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی، عالم بیداری میں تھی۔ اس کو خزائن العرفان کے مصنف نے بھی لکھا ہے۔ پھر مولانا محمود الحسن اس آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بندہ بدن اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ بعبدہ، بندے خاص بندے کا، عبد خاص کا، عبد معزون کا ذکر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، فوائد القرآن کے حاشیے میں بھی مولانا محمود الحسن نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ پھر اگر دوسرا اسپیکٹ قرآن میں اگر ہم دلیل دیکھیں تو سورہ نجم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ الشَّدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَوْا نُزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہ پارہ نمبر 27 ہے سورہ نجم،
1 سے لے کر 18 نمبر تک آیات ہیں کہ اس خوبصورت چمکتے ستارے یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے یعنی نازل ہوئے، نزول ہوا ہوا، آپ کے صاحب نہ بہرا چلے، نہ ادھر ادھر ہوئے، نہ اپنی بات اپنی خواہش سے کرتے ہیں، بلکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور رب نے۔ پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، اور اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، دل نے نہ جھوٹ کہا جو دیکھا، تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو۔ تو انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرہ کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی نشانیاں بڑی ہیں۔ کنز الایمان میں امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اس میں امام احمد رضا کی تائید امام جعفر الصادق، صادق آل محمد علیہ السلام، آپ کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور ہوا سے مراد ان کا آسمانوں سے شب معراج اترنا ہے، منزل نزول ہے، ٹھیک ہے۔ روح المعانی، اور اس کو حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن میں بھی کوٹ کیا، علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر بھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، کہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ خدا اور رسول کے اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ یہ اللہ اور اس کا محبوب جانے کیا راز نیاز کی گفتگو ہوئی اور کیا باتیں ہوئیں، یہ بھی خزائن العرفان میں ہے۔ پھر نجم سے مراد ہادی برحق سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر یہ قول نقل کیا ہے۔ پھر شدید القوا ذو مرۃ سے مراد سید الطائفہ امام حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں، رضی اللہ عنہ کے نزدیک ذات خداوندی ہے، اور اس نے اپنی اس ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا، یعنی معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر واسطے کے تعلیم فرمائی، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، اور تفسیر خزائن العرفان بھی ہے۔ پھر تفسیر روح البیان میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق الاعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا میں آگے ذرا بھی بڑھوں گا تو تجلیات مجھے جلا ڈالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور مستوائے عرش یعنی سطح عرش سے بھی آگے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ کہ استوا کی اسناد اللہ رب العزت کی طرف ہے، مفسرین کا قول ہے، اور یہی قول حضرت حسن بصری کا ہے۔ پھر آگے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأُولَىٰ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوق سماوات پر پہنچے تو تجلی ربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ثم دنا میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حق کے قرب سے مشرف ہوئے، اللہ کی قربت سے۔ دوسرا معنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا، اور یہی صحیح تر ہے۔ پھر فتح اللہ کے معنی میں جو مفسرین اور ائمہ کے اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ نزدیک ہونے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عروج و وصول، بلند اور ملا ہوا ہونا مراد ہے، اور اتر آنے سے نزول اور رجوع، نازل ہونا اور اس کی طرف جانا۔ تو حاصل معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے قرب میں باریاب حاضر ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کے قریب ہوا، اور اس قرب میں اضافہ ہوا۔ پھر تیسرا قول جو مفسرین نے لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرب درگاہ ربوبیت کو سجدہ اطاعت کیا، ٹھیک ہے، یہ روح البیان میں ہے۔ پھر بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ قریب ہوا جب اللہ رب العزت۔ پھر ما کذب الفؤاد ما رأى کے بعد مفسرین کا قول ہے کہ جبریل کو دیکھا، لیکن صحیح راجح اور جمہور کا موقف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا،
اور یہ دیکھنا کس طرح چشم سر سے یا چشم دل سے، اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں، عبد الرحمن بن عاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، مشکات المصابیح میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ میرے رب نے اپنی رحمت کا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، پس میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں سینوں میں، چھاتیوں کے درمیان پائی، پس مجھے ان چیزوں کا علم ہو گیا جو آسمانوں اور زمینوں میں تھی، ما کانا و ما یکون کو سمیٹ کے سینہ اقدس مصطفیٰ میں انڈیل دیا گیا۔ رب کی عنایات، تجلیات، علوم و معارف، اسرار و خزائن جو کچھ بھی تھا، جتنا تھا وہ ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ کے اندر سمیٹ دیا۔ پھر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حبر حاضر الامہ، ترجمان القرآن، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہولی قرآن، ہمارے جد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کو اپنے قلب مبارک سے 2 بار دیکھا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی امام مسلم بن حجاج القشیری نے اس حدیث کی تخریج کی۔ پھر اس کو طبرانی اور خصائص کبریٰ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین ببصرۃ او مرتن بفوادہ، طبرانی خصائص الکبریٰ، کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ٹھیک ہے، رآ ربہ مرتین، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام بہقی نے کتاب الرؤیت میں روایت نقل فرمائی، امام بہقی مجموع الزوائد، کہ ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلہ واصطفیٰ موسیٰ بالکلام واصطفیٰ محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بالرؤیا۔ اسے زرقانی علی مواہب اللدنیہ، خصائص کبریٰ، پھر حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں بھی کوٹ کیا۔ بلا شبہ اللہ نے ابراہیم کو خلت ایک مقام سے، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ پھر انس بن مالک فرماتے ہیں ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ عز وجل، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ تو دیدار الہی بلا حجاب دیکھنے والی ذات عالم نورانیت اور بشریت میں صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ ابن خزیمہ نے زرقانی علی مواہب اللدنیہ کے ریفرنس سے کوٹ کیا۔ پھر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ شفا میں قاضی ایاز مالکی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضور کی شان کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب، اس میں امام حسن بصری علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری قسم کھاتے ہیں کہ لقد رأى محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، لقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا اور ان کو دیکھا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا قائل ہوں کہ حضور نے اپنے رب کو اسی آنکھ سے دیکھا، یہاں تک فرماتے رہے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ امام قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے فرمایا انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى اللہ تعالی ببصرہ وعین رأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں اکثر علماء ائمہ کے نزدیک فوقیت یہی ہے، یہی اصدق القول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، عجائب، ملک الموت کو ملاحظہ فرمایا۔ علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ عجائب ملک موت سے مراد انبیاء کرام، ملائکہ، آسمان اور سدرہ کا دیکھنا ہے۔ یہ عجائبات ملک اور ملکوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا، اور آپ کا علم تمام معلومات ملکوتیہ پر حاوی ہو گیا، تمام عالم ملکوتی پر علم حاوی ہو گیا، جیسے بشریت پر ہے تمام عوالم پر۔ تو مخلوقات میں سب سے زیادہ حاوی علم جو اللہ نے دیا ہے، جس کی ڈومیننس ہے نالج کی، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر لا تدرکہ الابصار، ایک روایت جو میں آپ سے لوگ اشکال میں نہ ہوں
اس کا مفہوم ہے، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، اور حضرت عائشہ کی روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ لا تدرک الابصار سورہ انعام میں جو ہے کہ دیدار الہی ناممکن اور محال ہے۔ واضح رہے کہ سیدہ عائشہ نے دیدار کا انکار کیا اور آیت کو حضرت جبریل کے دیدار پر محمول کیا اور فرمایا کہ جو کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اور سند میں آیت کریمہ لا تدرک الابصار تلاوت فرمائی۔ اب یہاں چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سیدہ عائشہ کا قول نفی میں ہے اور ابن عباس کا قول اس بات میں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جبریل کو دیکھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا۔ اب تطبیق کیا ہے؟ ایک کا اس بات ہے، ایک نے نفی کی، اور ظاہر ہے کہ مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی اس لیے نفی کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور مثبت اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم مثبت کے پاس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ نے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ یہ آیت سے سیدہ عائشہ کا اپنا ذاتی استنباط، استدلال اور ذاتی تشریح ہے، اس پر اعتماد فرمایا۔ تو معلوم ہوا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی رائے ہے، اور آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، نہ کہ رؤیت کی، احاطے کی نفی ہے، یعنی اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ ادراک کے معنی مدرک کی جوانب و حدود پر محیط ہونا۔ تو جمہور مفسرین و محدثین ادراک کی جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطہ اس کا ہوتا ہے جس کے حدود جوانب ہوں، اور اللہ کے حدود و جوانب محال ہیں، اور اس کا احاطہ و ادراک محال اور ناممکن ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اکرمہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کا یہ ارشاد نہیں لا تدرک الابصار کہ آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی، ادراک۔ تو آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھے نہیں، یہ اس وقت ہے جب وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہاں 2 مرتبہ دیکھنے کا مطلب ہے ایک وقت میں 2 طرح دیکھا، ظاہری آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے۔ یہ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے۔ پھر دیدار الہی ناممکن نہیں، اگر بفرض محال دیدار الہی ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سوال نہ کرتے ربی ارینی انظر الیک، مولا اے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما کہ تجھے دیکھ سکوں۔ جواب میں فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھنا ممکن نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ اپنے دیدار کو استقرار قائم پہاڑ پر موقوف اور معلق فرمایا، جو کہ امر ممکن ہے محال نہیں۔ یہ بات ممکن ہے ناممکن نہیں، لہذا دیدار الہی بھی ممکن ہوا محال نہ ہوا۔ تو جو چیز امر ممکن کر معلق ہو جائے وہ ممکن ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی۔ تو دیدار الہی جس کو پہاڑ کے ثابت رہنے پر معلق فرمایا ممکن ہوا۔ تو جو لوگ دیدار الہی کو محال بتاتے ہیں ان کا قول باطل ہے اس دلیل سے۔ پھر وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَقِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا۔ تو رب کی تجلیات کی تاب تو پہاڑ نہ لا سکا، وہ قائم رہتا، وہ پاش پاش ہو گیا، تو موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کا ارشاد پھر اس دلیل پر فلما تجلی ربہ للجبل جعل دکن وخر موسیٰ صعیقا، سورہ اعراف میں، کہ پھر اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو واضح رہے جس نور کی تاب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نہیں لا سکے، جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، اسی نور کو آقا علیہ السلام نے دیکھا اور بالمشافہ جو ہے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ تو دیکھنا اگر ناممکن ہو اللہ کو تو موسیٰ علیہ السلام عرض ہی نہ کرتے دیدار کرا، تو وہ تجلی تو پڑی۔ تو نبی کو نہیں پتا تھا کہ دیکھنا محال ہے یا ناممکن ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالیٰ میں ابن عباس کا قول راجح ہے کہ دیکھا، جو حدیث اور قرآن سے بھی۔ پھر سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ عروج جسدی کا انکار فلسفہ خشک کی بنیاد پر فضول ہے، چونکہ حسن قادر مطلق نے اجرام سماویہ سورج چاند ستارے بھاری بھر اجسام کو خلا میں رکھا ہے، اور جس میں انسانی کے صغیر جسم کو خلا میں لے جانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر امام ابن قیم جوزیہ نے لکھا علماء جمہور کا موقف ہے اسرا بدن رو، یعنی معراج کا سفر تھا، زاد المیعاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو سیر کرائی، ٹھیک ہے، شان سبحان سے ہوتا ہے سبحان الذی،
تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام سبحان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ننوریہ اللہ عن کل سوء، یعنی ہر عیب و نقص سے قطعی پاک۔ تو معراج کے عجائب و غرائب پر حیران ہو کر انکار نہ کر دینا، جس نے معراج کرائی وہ رب سبحان ہے، ہر جسمانی اور مجبوری اور معذوری سے منزہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے جس نے معراج کی۔ پھر آگے ہے کہ حضور علیہ السلام عبدہ ہیں، عبدہ، عبد اور عبدہ میں فرق ہے، اب سراپا انتظار ہے اور عبدہ منتظر ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ان اللہ اشتاق الی لقائک کی طرف ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ جبریل امین نے کہا اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ ای سراپا انتظار و منتظر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور، اب کی ابدیت ان کی نورانیت کے منافی نہیں، فرشتے نور ہیں، قرآن پاک کو ان میں عباد مکرمون کہا گیا ہے، لیکن کم نظر لفظ عبدہ سے اس سراپا نورانیت کا انکار کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر تو فرشتوں کی بھی نورانیت کا انکار بنتا ہے، انہیں بھی عبد کہا گیا ہے۔ تو لفظ عبد کا اطلاق سمجھے روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج بھی حاصل کی، ٹھیک ہے۔ کم وقت میں جو پرسرات سرت رفتار پر دلالت کرتا ہے، زمان و مکان کی حدود سے باہر جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعجاز ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آئنسٹائن کے کہنے کے مطابق تو 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے والی روشنی تو کائنات کی قطر کی مسافت 3000 ملین نوری سال ہے۔ تو وہ اللہ نے معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو خارق عادل و عقل عاجز آ جائے، چند لمحوں میں اللہ نے کرا دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے جسمانی معراج کی تصدیق کی اور لقب صدیق پایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اب معراج شریف میں جو میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو وہاں پہ گفت و شنید ہوئی اور اس کی امپلیکیشن آج ہماری سوسائٹی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ ہمیں میرے خیال میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پہ گئے تو اللہ اور کریم آقا میں گفتگو جو ہوئی اس دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، جو نماز کے اندر التحیات ہے، یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی مالی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ معراج پر حضور نے اللہ کی ثنا بیان کی، وہ نماز کا حصہ بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کا جوابی محبت بھرا پیغام ہے جو ہم نماز میں شامل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت کا بھی حصہ ہو جائے، لہذا عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، امت کو بھی نہیں بھولے، تمام صالحین کو۔ تو یہاں سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ اگر امت نیک بندوں کو سلام ہے تو جو آل ہے اس کو علیہ السلام کہنا تو بدرجہ اولا جائز۔ پھر جبریل امین اور آسمانی فرشتوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو معراج کی رات یہ گفت و شنید، التحیات، سلام، درود و سلام اور تشہد، یہ 3 چیزیں اسپیسیفک ہیں کنورسیشن بٹوین اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ اینجلز لیڈ بائی جبریل امین۔ یہ کنورسیشن ان 3 طبقات کی۔ تو ذات الہی سب سے پہلے حضور نے تعریف بیان کی اللہ کی کما حقو، تو پھر رب نے سلام بھیجا اپنے حبیب پر، یہ انیگورل سیلیوٹیشن ہے معراج کی۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، وہ تشہد ہے، وہ سلام ہے، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو نماز معراج کا تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تو جب گفٹ اتنا عروج والا ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ معراج شریف کا تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ تو اللہ اور اس کے حبیب کی اور فرشتوں کی کنورسیشن ہم ڈیلی کرتے ہیں اور اس کی توجہات ہمیں عنایات ہوتی ہیں۔ تو آج کی رات کثرت نوافل، عبادات، اذکار کریں، اس معراج کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عروج بخشا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ سفر معراج کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یعد عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔